ہر انسان میں ہوں، آپ ہوں، ہر انسان ہر پل ہر جگہ پہ حالت آزمائش کے اندر ہے۔ کسی کو اللہ رب العزت دے کر آزما رہا ہے اور کسی سے اللہ رب العزت لے کر آزما رہا ہے۔ کسی کو اللہ رب العزت غم دے کے آزما رہا ہے اور کسی کو خوشیاں دے کر آزما رہا ہے۔ ہم کیونکہ کمزور ہیں، عاجز ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آسودہ زندگی ہو اور ہمیشہ کے لیے ہو۔ غم جو ہے وہ ہماری زندگی میں نہ آئے، لیکن زندگی جو ہے وہ غم اور خوشی سے عبارت ہے۔ اگر غم نہیں ہوں تو خوشیوں کا احساس نہیں ہوگا، اور اگر خوشیاں ہی خوشیاں ہوں تو انسان کے اندر ویسے ہی تکبر جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے مفسرین قرآن نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر فرعون کو زندگی میں ایک بار بھی سر درد ہو جاتا تو وہ کبھی بھی اپنے خدا ہونے کا دعویٰ نہ کرتا، تو کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو اسودہ زندگی دی اور پھر مستقل طور پہ اس کی اسودگی کو اللہ بڑھاتا گیا، آخر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ بول اٹھا فقال انا ربکم الاعلی، اور بولا کہ میرے سے بڑا کوئی رب نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت اگر کسی کو آسائشیں بھی دے رہا ہے، نعمتوں سے بھی نواز رہا ہے، تو اللہ اس کو بھی آزما رہا ہے، اور اللہ اگر کسی کو تنگی دے رہا ہے تو اس کو بھی آزما رہا ہے۔ یہ جو زندگی ہے اس میں نہ ہمیشہ خوشیاں رہنی ہیں اور نہ ہمیشہ غم رہنے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ اگر ہمیشہ خوشیاں ہوں گی تو ان کا بھی نتیجہ بڑا برا نکلے گا، جس کی ایک میں نے مثال آپ کو دی۔ اسی طرح اگر ہمیشہ غم ہوں، غموں کی رات لمبی ہو جائے تو تب بھی انسان جو ہے وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت نے جو مجھے خوشیاں دی ہیں، یعنی نعمتوں سے جو مجھے سرفراز کیا ہے، اللہ ان نعمتوں کے اندر برکتیں ڈال دے، ان کو دوام بخش دے، تاکہ وہ میں نعمتیں جو ہے وہ خود بھی استعمال کروں، استفادہ کروں، ان سے نفع اٹھاؤں، اور میری نسلیں بھی جو ہے ان نعمتوں سے نفع جو ہے وہ اٹھائیں۔ یا تو ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ پریشان ہیں، اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، صحت کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں اس کی وجہ سے پریشان ہیں، اسی طرح قرض ہے اس کے تلے دبے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، اور آج کل فی زمانہ ہے کہ آپ جادو ٹونے کی وجہ سے پریشان ہیں، دشمنوں کے شر کی وجہ سے پریشان ہیں، حاسدین کے حسد کی وجہ سے پریشان ہیں، یعنی کسی بھی طرح کی آپ کو پریشانی ہے، یا بیماری ہے، روحانی ہے یا بدنی ہے، یعنی اب یہ دو صورتیں ہوگی نا۔ ایک میں نے تصویر کا رخ رکھا کہ خوشیاں ہیں، آپ مطمئن ہیں، ایک یہ حالت ہو گئی، اور ایک غم کی حالت ہو گئی۔ اگر تو آپ کسی بھی غم کی حالت کے اندر ہیں، کسی پریشانی میں جکڑے ہوئے ہیں، اس سے نکلنا چاہتے ہیں، اور اگر اللہ نے آپ کو اسودہ زندگی دی ہوئی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسودگی اللہ ہمیشہ مجھے دیے رکھے، مجھے بھی اور میرے آنے والے نسلوں کو بھی جو ہے اس سے استفادہ کرنے کی توفیق جو ہے وہ مل جائے، دونوں حالتوں میں سے جس کا بھی علاج چاہتے ہیں، چاہے غم سے نکلنا چاہتے ہیں چاہے ہمیشہ خوشیاں چاہتے ہیں، تو اللہ والو ان دونوں کا علاج ایک عمل ہے، اور وہ ہے 30واں سپارہ سورہ علم نشرہ۔ سورہ علم نشرہ، اللہ والو یہ ایسی خوبصورت صورت ہے۔ سب سے پہلی بات آپ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ یہ سورہ مبارکہ جمالی ہے، یہ سورہ مبارکہ جمالی ہے، اس کے ساتھ اس طرح کی سخت شرائط عائد نہیں ہوتی جو سورۃ الکافرون کے ساتھ ہوتی ہیں، سورہ لہب کے ساتھ تبت یدا ابی لہب وتب، اس طرح کی صورتیں ہیں، سورہ زلزال ہے، ٹھیک ہے، سورہ بروج ہے، سورہ طارق ہے، جس طرح کی سخت عملیات کی شرائط یا احتیاطیں ان صورتوں کے ساتھ لاگو ہوتی ہیں، یہ عمل جمالی ہے، اس کے ساتھ اس طرح کی شرائط لاگو نہیں ہوتی۔ اور اس کا نفع میں نے بتایا ہے کہ کیا ہے، کہ اگر آپ حالت غم کے اندر ہیں، پریشانیوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، تو سورہ علم نشرہ پڑھو، اور اگر اللہ نے نوازا ہوا ہے تو تب بھی سورہ علم نشرہ پڑھو۔ باقی جو اعمال ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی عمل آپ حالت غم میں کرتے ہیں اس میں مؤثر ہوتا ہے، کوئی عمل آپ حالت خوشی میں کرتے ہیں وہ اس میں مؤثر ہوتا ہے، اور اس درجے کا وہ حالت غم میں مؤثر نہیں ہوتا۔ لیکن سورہ علم نشرہ کا جو حسن ہے وہ یہ ہے، یا سورہ مبارکہ جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ حالت غم کے اندر ہیں تو تب بھی سورہ علم نشرہ چلے گی، اور اگر حالت خوشی کے اندر ہیں تو تب بھی سورہ علم نشرہ
چلے گی۔ اب جتنی میں نے بات کی ہے اس کی میں دلیل دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو مضمون سارا سمجھ آ جائے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ علم نشرہ پڑھی، جس نے سورہ علم نشرہ پڑھی، وہ اس حال میں میرے پاس آیا کہ میں غمگین تھا، اس نے مجھے خوش کر دیا۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات اقدس کو پیش کر رہے ہیں کہ میں غمگین بیٹھا تھا مثال کے طور پہ، تو کسی نے سورہ علم نشرہ پڑھی تو ایسے ہے کہ جیسے مجھے کسی نے خوش کر دیا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے سورہ علم نشرہ پڑھی اللہ وہاں غم نہیں رہنے دے گا۔ مختصر یہ کہ سورہ علم نشرہ اور غم یہ دو اکٹھے نہیں رہ سکتے، جیسے دن ہے اور رات ہے، یہ دو اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ بے نہیں سورہ علم نشرہ جہاں پڑھی جائے گی وہاں غم، اور وہاں پہ جہاں سورہ علم نشرہ پڑھی جائے گی وہاں غم جو ہے وہ نہیں رہ سکتے، یا غم رہیں گے یا سورۃ علم نشرہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اگر سورۃ علم نشرہ پڑھنا شروع کر دی پھر وہاں پہ غم جو ہے وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، یعنی موجود نہیں رہ سکتے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ آسانی والے معاملات جو ہے وہ فرمائے گا۔ دوسری بات کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ علم نشرہ پڑھی اس نے مراد کو پا لیا، اس نے خوشی کو پا لیا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے علی شان کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جس نے سورہ علم نشرہ پڑھی اس کو خوشی مل کے رہے گی۔ تو اس لیے میں نے آپ کو حضرات کو یہ کہا کہ یہ ایسا جمالی عمل ہے اور مؤثر عمل ہے کہ اگر آپ حالت غم کے اندر ہیں تب بھی سورۃ علم نشرہ پڑھو، اور اگر حالت خوشی کے اندر ہیں تو تب بھی سورہ علم نشرہ پڑھو۔ حالت غم کے اندر پڑھو گے تو اللہ غموں سے نکال دے گا، آزاد کر دے گا۔ حالت خوشی میں پڑھو گے تو اللہ نعمتوں کو دوام بخش دے گا۔ اس لیے اگر کاروبار کرتے ہیں سورہ علم نشرہ پڑھو، تجارت کر کے مال خرید کر لے کر آئے ہیں سورہ علم نشرہ پڑھو، اللہ برکت ڈال دے گا۔ گھر کے اندر بیمار ہیں سورہ علم نشرہ پڑھو، پانی پہ دم کر کے وہ پانی بچوں کو پلاؤ، گھر والے کوئی بیمار ہیں ان کو پلاؤ، مریضوں کو پلاؤ، اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا۔ اس طرح کوئی دل کا مریض ہے، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، انجائنا کا مریض ہے، یا دل سے متعلقہ کوئی بھی اس کا مسئلہ ہے، سورہ علم نشرہ پڑھو، اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا۔ اسی طرح طالب علم ہیں، وہ کند ذہن ہے، پڑھتے ہیں بھول جاتا ہے، یا بڑی عمر کے لوگ ہیں قرآن پڑھتے ہیں بھول جاتا ہے، یا کوئی دفتر کا کام کرتے ہیں بھول جاتا ہے، یا اس طرح ڈائمینشیا کے مریض ہیں، بات سنتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد بھول جاتی ہے، سورہ علم نشرہ جو پڑھو انشاءاللہ اللہ رب العزت دماغ کو کمپیوٹر کی طرح تیز کر دے گا۔ گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں سورہ علم نشرہ پڑھو، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ دل کے اندر دوسروں کے لیے کدورت رہتی ہے، بغض رہتا ہے، کینہ رہتا ہے، آپ کو ہر وقت دوسروں کے اوپر غصہ آتا رہتا ہے، طبیعت کے اندر چڑچڑا پن ہے، سورہ علم نشرہ پڑھو، اللہ یہ باطنی امراض سے جو ہے باطن کو پاک کر دے گا۔ گھر میں جادو ہے سورہ علم نشرہ پڑھو، سورہ علم نشرہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے گھر میں چھڑکو، جو مریض ہے اس کو پلاؤ، اگر مرض کا شدت جو ہے وہ زیادہ ہے تو مریض کو نہلا دو، 21 دن کے لیے اس کو غسل جو ہے وہ سورۃ علم نشرہ والے پانی سے، دم والے پانی سے کروا دو، ساتھ صدقہ دے دو، اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا۔ گھر میں بچہ ہے وہ روئے جا رہا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے، سورہ علم نشرہ پڑھو، اس کو دم کرو، اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ گھر میں کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، مائیگرین کا درد ہے، سورہ علم نشرہ پڑھو، اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا۔ اس طرح گھر میں نفسیاتی کوئی مریض ہے، ٹھیک ہے، نفسیاتی مریض ہے، وہ خود اگر پڑھے تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے، اس کو کہو کہ سورۃ علم نشرہ پڑھے۔ کیوں؟ جو نفسیاتی مریض ہوتا ہے وہ عمومی طور پہ بڑی عمر ہوتی ہے، یعنی بالغ عمر ہوتی ہے، چھوٹے بچوں کے اندر تو یہ مسائل عمومی طور پہ نہیں ہوتے، تو جو بالغ ہے، بڑی عمر کا ہے، وہ سورۃ علم نشرہ پڑھ سکتا ہے، تو اسے مجبور کریں، اس کو ترغیب دیں کہ وہ سورۃ علم نشرہ پڑھے۔ جو سورۃ علم نشرہ پڑھتا جائے گا اللہ اس کا ظاہر بھی باطن بھی پاک کرتا جائے گا، جتنے بھی اس کے نفسیاتی مسائل ہیں اللہ دھیرے دھیرے ان کو انشاءاللہ حل کر دے گا۔ اس طرح وہ تمام حضرات جو روحانیت کی دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ سورہ علم نشرہ پڑھیں، اللہ ظاہر کو بھی بنا دے گا، اللہ باطن کو بھی بنا دے گا۔ پھر وہ روحانیت کے مسافر یا عملیات کی دنیا کے مسافر جو صاحب کشف بننا چاہتے ہیں وہ سورہ علم نشرہ پڑھیں،
اللہ उनको शरह सदर अता फरमाएगा, अल्लाह उनकी दिल की आंख रोशन कर देगा। इस तरह वो हजरात जो खतीब हैं या जिनका काम अवाम के साथ बोलना है, ठीक है, तो वो जब सूरत अलम नशरा पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका सीना जो है अलूम के लिए खोल देगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको गायबी अलूम जो है वो अता फरमाएगा। तो ये तमाम जो ज़रूरतें हैं इंसान के साथ जुड़ी हुई, चाहे वो खुशी की तरफ है चाहे वो गम की तरफ है, किसी भी मसले में आप उलझे हुए हैं तो सूरह अलम नशरा को पकड़ लो अल्लाह वालों, इसके होते हुए फिर किसी और अमल की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सूरत अलम नशरा और उसके साथ दुरूद पाक, सूरह अलम नशरा और उसके साथ दुरूद पाक, ये दो आमाल आप सिर्फ पकड़ लें और आपको किसी तीसरे अमल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी हम उम्मत को ये बात समझाते हैं कि एक वक्त में किसी एक अमल के आमिल बन जाओ, इतना उस अमल की रियाजत करो, इतनी रियाजत करो, इतनी रियाजत करो कि फिर आप उस अमल के कारी नहीं हो, उस अमल के आमिल बन जाओ। जब आमिल हो जाओगे, तकवा अख्तियार करोगे, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी वाली ज़िंदगी जो है वो गुजारोगे, फिर आप कामिल बन जाओगे। जब आप आमिल बन जाओगे तो आपकी ज़ात को नफ़ा होगा, जब आप कामिल बन जाओगे इस मैदान के अंदर फिर आपकी ज़ात को भी नफ़ा होगा, मखलूक खुदा को भी नफ़ा होगा। यानी सूरत अलम नशरा से आप पहले खुद नफ़ा उठाएंगे, जब आप इस मैदान के अंदर कामिल हो जाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह मखलूक खुदा भी उससे नफ़ा उठाएगी। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह यही बात इरशाद फरमाते हैं कि तू अपने दिल को पहले मुनव्वर कर, अपने दिल को पहले मुनव्वर कर, फ्यूज़ो बरक़ात से इसको लबालब भर। जब ये भर जे और बाहर गिरने लगे, जो बाहर गिर रहा है वो मखलूक खुदा में बांटता जा। तो ये बाहर कब गिरेगा कि जब हम आमिल से कामिल बनेंगे। पहले क्या हम बनेंगे कारी, महज देख के पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद हम इस अमल को जब इसकी रियाजत करेंगे तो हम इस अमल के क्या बन जाएंगे, आमिल बन जाएंगे। तो जब हम तकवा अख्तियार करेंगे, गुनाहों से बचेंगे और इसकी रियाजत करते जाएंगे, फिर ये अमल जब परवान चढ़ेगा, पक जाएगा तो हम कामिल बन जाएंगे। फिर उस मकाम पे जाके ये अमल हमें भी नफा देगा और मखलूक खुदा को भी ये अमल जो है वो नफा देगा। फिर अल्लाह वाला वो तमाम हजरात जो दुश्मनों की दुश्मनी से तंग आए हुए हैं, शुरू में मैंने ये बात कही कि हासदीन के हसद, दुश्मनों के शर से बचना चाहते हैं तो सूरत अलम नशरा पढ़ो। अल्लाह वालों आज जितने भी हमें तलाश चैनल की कम्युनिटी के ऊपर मैसेजेस आते हैं या जो हमारे ऑफिशियल नंबर्स हैं व्हाट्सएप के, उस पे आते हैं, आप उनका एक तायराना जो है वो जायज़ा लें तो उसमें आपको जो है वो 70% से ज़्यादा लोग एक ही बात का गिला करते हुए जो है वो दिखाई देंगे कि हज़रत साहब हमारे पे पता नहीं किसने जादू कर दिया, हमने तो कभी किसी का बुरा सोचा नहीं, हमने तो किसी को कभी कुछ कहा नहीं है, लोग हमारे से जलते हैं, हमें नज़र लग जाती है, हमारे पे जादू करते हैं, हमारे दुश्मनों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब अल्लाह इसकी कई वजूहात हैं। देखिए 3-4 बातें आपको, अगर आप कमेंट्स और या सोशल मीडिया पे देखते हैं लोगों का जो लोगों की जो तहरीर होती है, जो लोगों के मैसेजेस होते हैं, जब आप उनको देखेंगे तो आपको 3-4 बातें मिलेंगी। एक बात आपको मिलेगी कि हज़रत साहब हमारे दुश्मनों की तादाद बढ़ती जा रही, हर बंदा हमारा दुश्मन बनता जा रहा है, एक ये बात मिलेगी। दूसरी क्या मिलेगी कि लोग हज़रत साहब हमारे से हसद बहुत करते हैं। तीसरी बात क्या मिलेगी, हमने तो कभी किसी के साथ ऐसा किया नहीं है, लोग हमारे पे जादू करते हैं। और चौथी बात क्या मिलेगी, हज़रत साहब हमें आए दिन काली नजर लग जाती। यानी ये 4 बातें जो हैं वो आपको मिलेंगी। अब देखें जो 4 बातों में से 3 बातें हैं ना, उनको एक तरफ कर दें। 4 बातों में से जो 3 हैं उनको एक तरफ कर दें। एक है दुश्मनी, एक है जादू और एक है नजर लगना। और जो लोग हमारे से हसद करते हैं इनको आप कर दो अलग। अब ये जो 3 बातें हैं, पहली क्या है, दुश्मनों की तादाद हज़रत साहब बढ़ती जा रही है, लोग हमारे साथ दुश्मनी रखते हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि वो क्यों लोग हमारे खिलाफ जो है होते जा रहे हैं, हमारे दुश्मन बनते जा रहे हैं। अब ये परेशानी है लोगों को। दूसरी बात क्या है, जादू। तीसरी बात क्या है, नजर लगना। चौथी क्या है, लोग हमारे से हसद करते हैं। इसको मैंने कहा है अलग कर दो। ये जो तीनों बातें हैं कि आपके दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, आपको नजर बार बार लगती है और आपके ऊपर जादू का वार होता है, अल्लाह बोलो इन तीनों बातों की बुनियाद जो है वो है हसद। इन तीनों बातों की वजह जो है वो क्या है,
حسد. جب تک حسد نہیں ہوگا دشمنی نہیں پڑے گی, جب تک حسد نہیں ہوگا جادو نہیں چلے گا, جب تک حسد کے اندر کوئی جل مار نہیں جائے گا اس کی آپ کو نظر نہیں لگتی. جتنی نیگیٹو انرجی اس بندے کے اندر زیادہ ہوگی وہ نظر بھر کے آپ کو دیکھے گا اور آپ بیمار ہو جائیں گے, اور جتنی نیگیٹو انرجی زیادہ ہوگی اس کی نظر کالی کے اندر اتنی شدت بھی زیادہ ہوگی. اگر وہ نیگیٹو انرجی کم کا حامل ہے تو اس کی نظر تو لگے گی لیکن وہ ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچائے گی. اگر وہ اندر سے نیگیٹو انرجی سے اتنا بھرا پڑا ہے, حسد سے پاگل ہوا ہے, مر رہا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نظر ایسی چیز ہے کہ انسان کو لگے تو قبر میں اتار دے, اونٹ کو لگے تو ہنڈیا میں اتار دے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تقدیر پہ کوئی چیز اگر سبقت لے جاتی تو وہ نظر, یعنی کالی نظر ہے. تو نظر لگنے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ حسد. جادو کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حسد. اور دشمنی بڑھنے یا دشمنوں کی تعداد بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ حسد. اب بولو حسد ایسی لعنت ہے, حسد ایک ایسی لعنت ہے یا ایسی چیز ہے. سام زہریلا ہے, سام دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے, اس کو ڈستا ہے. بچھو دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے, ڈستا ہے, ڈنگ مارتا ہے, ایسے ہی ہے. لیکن بچھو کا زہر ہے یا سانپ کا زہر ہے, وہ زہر سانپ کو نقصان نہیں دیتا. بڑی اہم بات میں کہہ رہا ہوں, توجہ رکھیے گا, پھر آپ کو سمجھ نہیں آنے میں نے کیا کہا. بچھو کے اندر کیا ہے؟ زہر ہے. سانپ کے اندر کیا ہے؟ زہر ہے. یہ زہر دوسروں کو نقصان دیتا ہے لیکن جو اس کا حامل ہے یعنی بچھو ہے یا سانپ ہے ان کو نقصان نہیں دیتا. خدا نہ خاصہ سانپ کسی کو ڈستا ہے تو بندہ مر بھی سکتا ہے یا شدید بیمار پڑ سکتا ہے. اس طرح بچھو ہے وہ کسی کی جان بھی لے سکتا ہے لیکن ان کا زہر ان کو نقصان نہیں دیتا. اللہ بولو حسد جو ہے یہ ایسا زہر ہے کہ دوسروں کو بھی نقصان دیتا ہے اور حاسد کو بھی برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اب بات سمجھ آ گئی؟ یعنی حسد ایسا زہر ہے کہ یہ دوسروں کو بھی نقصان دیتا ہے اور جو حسد کر رہا ہوتا ہے, جس کو حاسد کہتے ہیں, جس کو حاسد کہتے ہیں, یہ اس کو بھی برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسد جو ہے وہ تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے. حسد ہوا, تکبر ہوا, یہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. روحانی طور پہ انسان بالکل صفر پہ آ جاتا ہے. اور پھر یہ ایسا مرض ہے کہ یہ مرض دوسروں کو بھی تکلیف دیتا ہے, دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے, اور اس مرض کا جو مریض ہے وہ اندر ہی اندر جل کے سڑ کے گل کے مر جاتا ہے. یہ جو تین باتیں ہیں یا تین لوگوں کے سوالات آتے ہیں کہ حضرت صاحب ہم لوگوں کی دشمنی ہمارے سے بڑھتی جاتی ہے یا ہمارے دشمن جو ہے وہ لوگ بنتے جا رہے ہیں, لوگ ہمارے پہ بار بار جادو کرتے ہیں یا ہمیں بار بار نظر لگ جاتی ہے. اب ان تینوں باتوں کی وجہ کیا ہے؟ حسد. تو جو حسد کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حاسد. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حاسد. اب حسد کی وجہ کیا ہوتی ہے یہ الگ ہے. ان تینوں کی وجہ حسد ہے, وہ میں نے سمجھا دی. اب ہے حسد. اب حسد کی وجہ کیا ہے؟ جس کو حسد ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حاسد. اب حاسد کے ساتھ کیا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے اوپر راضی نہیں ہوتا. وہ یہ کہتا ہے کہ جو نعمت اس کو ملی ہے یہ اس کو نہیں ملنی چاہیے, یہ مجھے ملنی چاہیے. یا اگر کم درجے کا حاسد ہے تو وہ کیا کہے گا کہ جو نعمت اس کو ملی ہے یہ میرے پاس بھی ہونی چاہیے. اس لیے اللہ کی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائی ہے کہ ہر صاحب نعمت کے ساتھ حاسد ہوتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو نعمت دے اور کوئی آپ کی نعمت سے جلے نہ, کوئی آپ کی نعمت سے حسد نہ کرے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اب ہماری بے وقوفی کیا ہے؟ اب جاگتری کا مضمون اب بڑے نازک مرحلے میں داخل ہو گیا. اب ہماری بے وقوفی کیا ہے کہ جب ہمیں کوئی اللہ نعمت دیتا ہے تو ہم اس کا دکھاوا کرتے ہیں. ہم اس کا کیا کرتے ہیں؟ دکھاوا کرتے ہیں. جب وہ نعمت کا دکھاوا کرتے ہیں تو بسا اوقات وہ دکھاوا جو ہے اس آنکھ تک بھی پہنچ جاتا ہے جو آنکھ اس کو برداشت نہیں کر سکتی. اس کے اندر کیا آ جائے گا؟ حسد. جب حسد حد سے بڑھے گا تو یہ تینوں کام پھر ہو کر رہیں گے. پھر جادو بھی ہوگا, دشمنی بھی پڑے گی اور اس کی کالی نظر بھی لگے گی. اب یہ تینوں کام کروانے کی وجہ کیا بنا؟ حسد. اور حسد کی وجہ کیا بنی؟ ہمارا دکھاوا, جو ہم شو آف کرتے ہیں.
لوگوں کو دکھاتے ہیں. آج کسی نے موبائل لیا ہے تو پورے سوشل میڈیا کو بتایا جا رہا ہے, کسی نے گاڑی لی ہے تو پورے سوشل میڈیا کو بتائی جا رہی, اللہ نے گھر دے دیا ہے تو پورے سوشل میڈیا کو دکھایا جا رہا ہے. اس سے کوئی غمی خوشی آ گئی ہے تو اس میں بھی اپنا جو ہے رکھ رکھاؤ سارا کچھ جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے. اللہ بولو ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں ہمارے ادھر اپنے خانقاہ کی کہ جن لوگوں کی شادیاں ہوئی ان کو میں نے روکا کہ آپ شادی جو ہے وہ سادگی کے ساتھ کریں, لیکن جب وہ باز نہ آئے انہوں نے شادی کے اوپر جو ہے وہ نمود و نمائش کا جو ہے وہ کیا, تو کیا ہوا کہ یا تو وہ گئی تو آئی یا پھر گئی تو ایسی پھنس گئی کہ نہ زندوں میں رہ گئی اور نہ مردوں میں, نہ اب بچ سکتی ہے اور نہ واپس آ سکتی. یا تو یہ حالت ہو گئی تو یا صرف یہ کیا ہوا کہ یاترا کی اور فوراً واپس آ گئی, نقد و نقد, ادھار بھی نہیں ہوا, 2-4 مہینے کے اندر طلاق ہو گئی, گھر جو ہے وہ ٹوٹ گیا. یا تو یہ کام ہوا. پھر کیا لوگوں کے ساتھ ہوا کہ اگر انہوں نے ایک بچے کی شادی کے اوپر اس طرح کا کام کر لیا, اپنی نمائش جو ہے مال کی کر لی, دکھاوا کر دیا, ان کو نظر ایسا کھا گئی, ان کو نظر پھر ایسا کھا گئی کہ بعد والے اجڑ گئے. بعد والے جتنے گھر والے تھے, اگر ان کا کاروبار تھا تو وہ اجڑ گیا, اگر ان کی کچھ فیکٹری تھی تو وہ تباہ ہو گئی, اگر نوکری تھی تو وہ جو ہے وہ خراب ہو گئی, الجھ گیا ان کا معاملہ دفتر کے اندر. اسی طرح گھر میں صحت کے معاملات تھے, پیار محبت کے معاملات تھے, اتفاق کے معاملات تھے, یعنی سارا نظام اس نظر کے بعد جو ہے وہ بکھرنا شروع ہو گیا. اور بعض لوگوں کے گھروں میں پھر ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ پے در پہ اموات شروع ہو گئی, کبھی کوئی مر گیا, کبھی کوئی مر گیا, کبھی کوئی بیمار ہو گیا, کبھی کوئی بیمار ہو گیا. یعنی آفات و بلیات نے پھر اس گھر کو دیکھ لیا. اب اس سارے کی بنیاد کیا بنی؟ حسد. اور حسد کی بنیاد کیا بنی؟ دکھاوا. تو یہ چاروں باتوں کی جو بنیاد ہے, جو ہمیں نظر نہیں آ رہی, جو پس پردہ ہے, وہ ہے دکھاوا. بات سمجھ آئیے؟ دیکھیں جب دکھاوا ہوگا اس پہ آئے گا حسد. تو جب حسد ہوگا تو وہ 3 علامات کو لے کر آئے گا, یا 3 کاموں کا وہ ذریعہ بنے گا, دشمنی کا, جادو کا اور کالی نظر کا. تو پھر جب ان 3 کے ساتھ اس کو بھی ملائیں گے تو یہ 4 ہو جائیں گے کہ لوگ آپ سے حسد کریں گے پہلے, اور اس کا ذریعہ آپ خود بنیں گے کہ آپ نمائش کریں گے. اب کیا ہوگا حضرت صاحب, لوگ ہمارے سے حسد بہت کرتے ہیں. اب ہم نے یہ بات تو بڑے پولے منہ کے ساتھ کہہ دی, یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے وہ نمائش کرنے سے, لمبی لمبی چھوڑنے سے باز نہیں آتے. بنیاد ہم نے خود فراہم کی ہے. تو پہلی بات کیا ہو جائے گی, لوگ ہمارے سے حسد بہت کرتے ہیں. اب جب حاسد کا حسد ایک حد سے بڑھے گا تو وہ دشمنی میں بدل جائے گا, وہ آپ کا دشمن بن جائے گا. پھر دشمنی جو ہے وہ ظاہری طور پہ اگر وہ نبھا سکتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ آپ کے لیے رکاوٹیں, پریشانیاں کھڑی کرے گا, پریشانیاں پیدا کرے گا. اگر وہ ظاہری طور پہ کمزور ہے تو وہ کون سا راستہ اختیار کرے گا؟ جادو کا. تو پھر جادو بھی آئے گا. پھر کیا ہوگا کہ اس کے اندر کیونکہ حسد اتنا بڑھ گیا ہے, نیگیٹو انرجی اتنی آ گئی ہے کہ وہ آپ کی نعمت کو آنکھیں پھاڑ کے دیکھے گا اور چیر کر رکھ دے گا. کسی گھر کو دیکھے گا تو پھر اس گھر میں رہنا نصیب نہیں ہوگا, گاڑی کو دیکھے گا تو گاڑی ہنڈانی نصیب نہیں ہوگی, بچوں کو دیکھے گا تو بچے بیمار ہو جائیں گے, بڑوں کو دیکھے گا تو بڑے جو ہے وہ موت کے منہ میں چلے جائیں گے, کاروبار پہ وہ نظر ڈالے گا تو کاروبار جو ہے سارا الجھ جائے گا, تباہ ہونا شروع ہو جائے گا. تو لوگوں پہلی بات تو کیا ہے کہ اپنی نعمتوں کو چھپاؤ, اپنی نعمتوں کا تذکرہ مت کرو. وہ آپ کے ارادے, وہ آپ کے منصوبے یا وہ کام جو آپ مستقبل میں کرنا چاہتے ہو, ان کا اظہار اپنوں کے ساتھ, غیروں کے ساتھ, کسی کے ساتھ نہیں کرو اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو. یہ کامیاب زندگی کا اصول ہے. مولا علی فرماتے ہیں چال وہ ہے جو چل دی جائے. نہیں سمجھ آئیے آپ کو؟ چال وہ ہے جو چل دی جائے, چال وہ نہیں ہے جو بتا دی جائے. جو بتا دیا تو وہ چال تو نہ رہے گی, اس کا تو وہ توڑ ہو جائے گا فوراً پہ. تو چال اس کو کہتے ہیں جو چل دی جائے, یعنی چال وہ ہوتی ہے, وہ بات ہوتی ہے جو آپ کے اندر ہو. تو جو آپ نے سوچا ہوا ہے وہ آپ کر گزریں, تاکہ جو حاسد ہے یا آپ کا کوئی دشمن ہے وہ سوچتا ہی رہ جائے کہ کیا کا کیا ہو گیا ہے. جس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی ہوئی تو ہم سوشل میڈیا پہ آئے, 1 چینل, 2 چینل, 3 چینل, 4 چینل, 5 چینل, تو حاسدین کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں, اور سان بھی خطا ہو گئے کہ اے ہو کی گیا ہے, اے ہو کی گیا.
اب ہم آتے ڈینگے مارتے, شوخیاں مارتے, ہم نے یوں کر دینا ہے, ہم نے یوں کر دینا ہے, ہم ایسے ہیں, ہم ولی اللہ ہیں, ہم کتب ہیں, ہم فلاں ہیں, ہم ٹمکان ہیں, اور بعد میں ہوتا کچھ بھی نہ, تو کیا عزت رہ جاتی؟ عزت رہ جاتی؟ یا وہ ہماری پلاننگ یا وہ ہماری چال کامیاب ہو جاتی, یا ہم ان ڈبا پیروں کو, ان ڈبوؤں کو جو ہے وہ نتھ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے, یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دکھی امت ہے اس کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتے, یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں کو ہم شعور دینے میں کامیاب ہو جاتے. ہماری باتوں کے اندر تکبر چھلکتا, غرور چھلکتا کہ جی ہم یوں کر دیں گے, ہمارے اتنے چینلز آئیں گے, ہم ایسے کر دیں گے, ہم فلاں کریں گے, بس کل پرسوں تک ہم یوں کر رہے ہیں. تو لوگوں کو ہماری باتوں سے کیا نظر آتا؟ تکبر. تو جب وہ تکبر ہوتا, ایک تو تکبر ہمیں نقصان دیتا, اور پھر ہمارے اتنے ہی حاسد بن جاتے, اور اتنے ہی ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی, اور اگر ہم واقعی کچھ کرنا بھی چاہتے تو کر نہ سکتے, ہم اپنے منصوبوں کے اندر ناکام ہو جاتے. ہم نے چال کیا چلی؟ مولا علی کی بتائی ہوئی چال, کہ چال وہی ہے جو چل دو. تو جب چال چل دی, الحمدللہ اب زمانے کے پاس توڑ نہیں ہے. اب دن رات پیر لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ہمارے ٹوٹے ہوئے لوگ دوبارہ ہمارے چینلز پہ آ جائیں, ہماری خانقاہوں میں آ جائیں. اب دن رات ہمارے میڈیا کو دیکھتے ہیں, ہمارے چینلز کے نام کو استعمال کرتے ہیں, ہماری ایس ای او کو استعمال کرتے ہیں, ٹیکنیکل سیٹنگز کو استعمال کرتے ہیں, تھمبنیل کو استعمال کرتے ہیں. جس موضوع کے اوپر میں کلام کروں, بیان کروں, اس کا لبے لباب نکال کے اس کے اوپر کلام کرتے ہیں. جس ہمارے بیان کی ریٹنگ بڑھتی ہے, ویڈیو کے ویوز زیادہ آتے ہیں, اسی کو ویڈیو کو جو ہے وہ اگلے دن جو ہے وہ اپلوڈ کرتے ہیں. تو اللہ والو کیا ہوا کہ زمانہ ہمارے پیچھے چل رہا ہے. الحمدللہ سرکار کی نگاہ سے زمانہ ہمیں پوچھ کے چل رہا ہے. تو اگر ہم ڈینگے مارتے تو کیا ہوتا کہ زمانہ ہمیں نپ دیتا, دشمنوں کی تعداد بڑھ جاتی, حاسدین کی تعداد بڑھ جاتی, نظر لگنے کے امکانات بڑھ جاتے, اور حاسدین حد سے زیادہ بڑھ جاتے, اور ہم ان چاروں کے اندر دب کے مر جاتے. چاہے اللہ نے ہمیں جتنا بھی نوازا ہے یا جتنی بھی ہمارے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں, یہ ساری کی ساری ہماری ایک بے وقوفی کی وجہ سے ختم ہو جاتی. اللہ بولو یہ بے وقوفی ہے جو ہم زندگی کے ہر موڑ پہ کرتے ہیں, کہ جو ہم نے کرنا ہے اس کا اظہار کر دیتے ہیں, تو دشمنوں کو موقع مل جاتا سنبھلنے کا. تو اصول یہ ہے, چال یہ ہے کہ بس اللہ پہ بھروسہ کرو, ایک منصوبہ بناؤ, اللہ سے قبول کرواؤ, اللہ کی مدد کو شامل حال کرو, آپ کے اندر خلوص ہو, اخلاص ہو, تو بس اس چال کو چل دو. پھر انشاءاللہ تم جب چال چل جاؤ گے تو زمانہ تمہارے پیچھے چلے گا. زمانہ پھر آگے نہیں چلتا, پھر زمانے کو تم رواج دو گے, پیچھے چلے گا. جس طرح الحمدللہ شافیہ سوشل میڈیا, اب سوشل میڈیا کی دنیا کے اندر ایک ٹرینڈ ہے, ہم رواج دیتے ہیں کہ اس موضوع پہ آج بات ہونی ہے, اس موضوع کے اوپر آج بات ہونی. جس طرح دیکھیں اب شبان ہے, آج کل کا ہمارا بیان جو ہے میرا تلاش چینل کے اوپر جو ہے وہ پبلک ہوا ہے. الحمدللہ اللہ کے وہ 1.25 گھنٹے کا بیان ہے, تو اب تک لاکھوں لوگ اسے دیکھ چکے ہیں. تو لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوا, وہ اسی انتظار میں ہی ہے کہ شبان آئے گا تو بیان کریں گے, شبان آئے گا تو بیان کریں گے. ادھر ہمارا بیان اپلوڈ ہوا ہے, اب انہوں نے ویڈیوز بنانا شروع کی, تو اتنی دیر تک میرے 3 بیان جو ہے وہ شبان کے اپلوڈ ہو چکے ہیں. ماہ رجب پہ ہم نے بیان کیا, الحمدللہ لانگ ویڈیو ہے, 1.5-2 گھنٹے کی ویڈیو ہے, سب سے زیادہ الحمدللہ لوگوں نے ہمارے بیان کو سنا ہے. تو یہ اللہ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ اپنی پلاننگ کو, اپنی منصوبہ بندی کو مخفی رکھو, کہ تاکہ دشمنوں کو, آپ کے حاسدین کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے. اب الحمدللہ سرکار کی نگاہ کرم سے ہمیں نفع کیا ہوا کہ جو مخالفین ہیں, جنہوں نے حضور کی اس امت کو برباد کیا ہے, ان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا. اللہ نے اتنی دیر کے اندر جب تک وہ سنبھلنا چاہ رہے تھے یا سنبھل پائے ہیں یا پانے کی کوشش کر رہے ہیں, اتنی دیر تک اللہ رب العزت نے ہمارے ہم پیالہ ہم نوالا دنیا میں لاکھوں بنا دیے ہیں. دنیا میں شعور آ گیا, امت کو شعور آ گیا کہ شرائط کا بغیر اس دور میں کوئی شے نہیں ہے. کام وہی چلیں گے 5 جو شافی کہتا ہے 5 وقت کی نماز کی ذریعے عمل کے حصار کے ساتھ, کملی والے پہ درود پاک پڑھو, ایک تسبیح استغفار کی کرو, آنکھوں کی حفاظت, اور اس کے حلال کماؤ, اور اس کے حلال اپنے بچوں کو کھلاؤ. یہ کام 5 ہی چلنے ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو اب اس کا کوئی توڑ نہیں کر پا رہے. تو اللہ والو میں نے اس لیے یہ ساری بات اپنی مثال دے کے سمجھائی ہے کہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تربیت فرمائی کہ لوگوں کی مثالیں نہیں دو, خود مثال بنو. لوگوں کی مثالیں نہیں دو, خود مثال بنو.
تو جس طرح ہم نے پلاننگ کے ساتھ کام کیا ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوئی ہے، جو لوگ محبت کرتے ہیں ان کی دعائیں شامل حال ہوئی ہیں، تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس کام کے لیے قبول کیا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والو، اگر دشمنوں کے شر سے بچنا چاہتے ہو، جادو سے بچنا چاہتے ہو، کالی نظر کے وار سے بچنا چاہتے ہو، تو حاسدین سے بچو۔ کن سے بچو؟ حاسدین سے۔ تو حاسدین سے بچنا چاہتے ہو تو حسد سے بچو، حسد سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی نعمتوں کو مخفی رکھو۔ تو گل کتوں شروع ہوئی ہے؟ ساڑھے اپنے کرو۔ پریشانی کیا ہے؟ لوگ دشمنی کرتے ہیں، لوگ جادو کرتے ہیں، لوگ کالی نظر لگاتے ہیں، لوگ حسد کرتے ہیں۔ چور ساڑھے کرو نکل آئے۔ حسد کب ہوگا؟ جب نعمت ہوگی۔ تو جو حسد کرے گا وہ حاسد، اس کو کہیں گے ہم تو نعمت ہے میرے پاس، تو میں کیوں لوگوں کو دکھا رہا ہوں؟ میں اس نعمت کو سامنے اس وقت لے کر آؤں کہ حاسد جو ہے وہ جتنی بھی کوشش کرے، پانا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کی سوچیں بھی وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جو چاند پہ تھوکے گا وہ تھوک کس کے منہ پہ گرتی ہے؟ اپنے پہ۔ جس طرح آج کل پیروں کے منہ پہ گر رہی ہے، وہ جتنا تھوکتے ہیں، جتنا لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جتنے وظائف گھڑ گھڑ کے لوگوں کو بتاتے ہیں، اتنے ہی لوگ متنفر ہو رہے ہیں، تو اللہ بولو اپنی زندگی کے اندر اصول بنا لو کہ اپنی منصوبہ بندی کو، اپنی پلاننگ کو کبھی آؤٹ نہیں کرنا، مخفی رکھنا ہے، کسی کے ساتھ اس کو شیئر نہیں کرنا۔ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اٹھتے بیٹھتے ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اور ساتھ میں نے آپ حضرات کو عمل بتایا ہے کہ آپ سورۃ علم نشرہ، یہ جمالی عمل ہے، اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ جو احادیث مبارک کے اندر اس کے فضائل آئے ہیں، میں نے اتنے ہی بیان کیے ہیں، نہ میں نے بنائے ہیں، نہ میں نے گھڑے ہیں، اور نہ میں نے گمراہ امت کو کیا ہے۔ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے وہ آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اور دوسرا یہ بتا دیا کہ یہ عمل جلالی ہے، اس کے ساتھ وہ شرائط یا اس درجے کی سخت شرائط لاگو نہیں ہوں گی جو سورہ طارق کے ساتھ، سورہ بقرہ کے ساتھ، سورہ المومنون کے ساتھ، آیت الکرسی کے ساتھ، آیت کریمہ کے ساتھ، حامیم لا ینصرون کے ساتھ، یا جبار یا قہار، یہ جلالی اذکار ہیں۔ جس طرح وہاں شرائط سخت لاگو ہوتی ہیں، وہ اس کے ساتھ لاگو نہیں ہیں۔ اب اس کے پڑھنے کے طریقے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں سے جون سا طریقہ آپ کو آسان لگے وہ طریقہ آپ نے اپنا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ جتنے بھی طریقے میں بتاؤں گا اس میں سے یہ نہیں کہ سارے کرنے، ان میں سے جو آپ کو آسان لگتا ہے وہ آپ نے اپنا لینا ہے۔ پہلا آسان طریقہ یہ ہے، سب سے آسان، کہ سورہ علم نشرہ کیا ہے؟ سورہ علم نشرہ آپ ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک مار دیا کریں۔ کوئی حسار نہیں، کوئی کڑا نہیں ہے۔ اور اگر نماز کے بعد بھول گئے، تھوڑی دیر بعد یاد آیا اور وضو ختم ہو گیا ہوتا تو وضو کے بغیر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس طرح خواتین جن دنوں میں ان کے ایام ہیں تو وہ ایام کے دنوں میں نماز نہیں پڑھنی، لیکن سورۃ علم نشرہ کو وظیفے کے طور پہ، ذکر کے طور پہ پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کر دیں۔ اول و آخر ایک بار درود پاک ہوگا اور سورۃ علم نشرہ کو ہم پڑھیں گے بسم اللہ شریف کے ساتھ۔ اب یہ کوئی عمل مشکل ہے؟ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ بس اتنا وقت لگنا ہے۔ اوپر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور آخر پہ بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی 10 سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ تو یہ آپ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں انشاءاللہ العزیز۔ کبھی آپ کو نظر نہیں لگے گی، اگر لگی اس کا اثر زائل ہو جائے گا۔ اگر آپ کے اوپر جادو ہے، چلا ہوا ہے، کوئی جادو کے اثرات پہلے چلے ہوئے ہیں، بس آپ ایک بار نماز کے بعد پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کر لیں اور اپنے ہاتھوں پہ ایسے دم کر کے اپنے چہرے پہ پھیر لیں یہاں تک یہ جسم پہ ہاتھ آپ کے پہنچتے ہیں، اپنے بدن پہ ان کو پھیر لیں انشاءاللہ العزیز۔ ایک بار پڑھنے سے ہی اتنی ہیلنگ انرجی آپ کے جسم کے اندر چلی جائے گی کہ آپ کو مزید پھر کسی عمل کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اور یہ بات میں نے پہلے کہہ دی ہے کہ کوئی حسار کی اس کے ساتھ ضرورت نہیں ہے، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، کوئی اثر بد نہیں ہے، کوئی رجت نہیں ہے۔ یہ ہے پہلی ترتیب، جو یہ لینا چاہتے ہیں وہ یہ لے لیں۔ دوسری ترتیب یہ ہے کہ سورہ علم نشرہ 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کو آپ پڑھ لیں۔ کتنی بار؟ 7 بار صبح اور 7 مرتبہ آپ شام کو آپ پڑھیں گے۔ اب 7 مرتبہ صبح پڑھیں گے، 7 مرتبہ شام کو پڑھیں گے، اول و آخر آپ ایک بار یا 3 بار درود ابراہیم پڑھیں گے۔ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی پئیں،
رات کو پڑھیں، دم کریں، پانی پئیں، اپنے پر دم کریں، اپنے بچوں کو دم کریں، وہ پانی جو ہے وہ سارا دن گھر میں استعمال کریں، بچوں کو پلائیں، آٹے میں ملائیں، سالن میں ملائیں، چائے وغیرہ پیتے ہیں اس میں ڈالیں، یا کوئی دوائی کھاتے ہیں تو آپ اسی کے ساتھ کھائیں۔ اگر آپ ہارٹ کے مریض ہیں یعنی دل کے مریض ہیں، یا کوئی اور آپ کو مرض لاحق ہے جس کی وجہ سے پریشان ہے، بالخصوص دل کا مسئلہ ہے، تو یہ 7 بار صبح اور 7 بار شام آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ 7 بار صبح کریں، 7 بار شام کریں، کسی کڑے کی ضرورت نہیں، کسی حصار کی ضرورت نہیں، کوئی یسر باد نہیں ہے، کوئی رجت نہیں ہے۔ کتنی ترتیبیں ہو گئیں؟ 2۔ تیسری ترتیب اس کی یہ ہے کہ سورہ علم نشرہ کو 21 بار آپ صبح پڑھیں گے، 21 بار آپ شام پڑھیں گے۔ اگر آپ کے جادو کے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں پریشانیاں زیادہ ہیں، آپ کی بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے ہیں، اسی طرح گھر کے اندر کبھی کوئی بیمار ہوتا ہے، کبھی کوئی بیمار ہوتا ہے، بچے آپس میں لڑتے ہیں، میاں بیوی کی آپس میں بنتی نہیں ہے، اولاد کی نافرمانی ہے، اس طرح بچے ہیں وہ کند ذہن ہیں، پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، اسکول نہیں جاتے، لڑتے جھگڑتے ہیں، آوارہ ہیں، نشے میں لگے ہوئے ہیں، لڑکیوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ایسے ہماری بہنیں ہیں، ان کے شوہر جو ہیں وہ عورتوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب تعداد جو ہے نہ 1 چلے گی اور نہ اب تعداد چلے گی 7، اب تعداد چلے گی 21 بار۔ اول و آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھیں گے، پڑھ کے پانی پہ دم کر کے، مریض ہے تو اسے پلائیں، شوہر ہے تو اسے پلائیں، بچے ہے تو اسے پلائیں، اگر بچے نہیں پیتے تو تصور میں ان کو دم کریں، اس طرح خامد جو موقع پہ موجود نہیں اس کا تصور کر کے دم کریں، دوسرے ملک میں ہے تو تب بھی تصور کر کے دم کریں، بچے دور ہیں تو تب بھی دم کریں۔ یہ سارے طریقے آپ کو پہلے بیانات میں بھی میں بتاتا رہتا ہوں کہ کیسے فاصلے پہ کوئی ہو تو ہم نے اس کو بھی اپنے اثر میں جو ہے وہ لینا ہے۔ اب یہ کتنی ترتیبیں ہو گئیں؟ 3 ہو گئی۔ اب یہ جو 3 ترتیبیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی ترتیب آپ منتخب کرتے ہیں تو یہاں تک آپ کو کسی کڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں میں یہ بات بھی کہہ دوں، میرے ذہن سے نکل نہ جائے، کہ اگر خواتین ہیں وہ 21 والی ترتیب بنا لیتی ہیں اپنا معمول، یا 7 والا بنا لیتی ہیں، جس طرح ایک بار جو ہے بغیر وضو کے بھی اور ناپاکی میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، بے نہیں جب خواتین ناپاک ہوں گی تو یہ عمل چھوڑنا نہیں ہے، نماز چھوڑنی ہے، قرآن کی تلاوت چھوڑنی ہے، وظیفہ نہیں چھوڑنا، یہ وظیفہ چلتا رہے گا۔ اب 3 ترتیب میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہیں، 1 3 اور 1 7 اور 21، یہ 3 ترتیبیں ہوگی نا، یعنی ہر نماز کے بعد 1 بار، 7 بار صبح 7 بار شام 2، 21 بار صبح 21 بار شام، خلاص۔ اب اگلی ترتیب ہے، یہ جو 21 بار آپ پڑھ رہے ہیں اس کو آپ ویسے نہیں پڑھیں گے جس طرح ہم وظیفے کے طور پہ پڑھتے ہیں، آپ 2 نفل پڑھیں گے، ان 2 نفلوں کے اندر آپ 21 بار سورۃ علم نشرہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی آپ 2 رکعت نماز نفل اللہ اکبر ثنا پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ علم نشرہ پڑھیں گے، 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیں گے، اپنے سینے پہ دم کریں، اپنے گھر بار کے بچوں پہ دم کریں، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں، جس مقصد کے لیے پڑھو گے اللہ جھولی بھر کے زمانے کو دکھائے گا۔ اور جب قرآن آ جائے گا نماز کے اندر تو یہ بن جائے گی تلاوت، یہ اب وظیفہ نہیں رہ جائے گا، یہ تلاوت بن جائے گی۔ تو تلاوت کے اوپر کوئی جو شرائط ہیں وہ لاگو نہیں ہوتی، نماز کی حفاظت، اس عمل کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے۔ اب آپ عملیات کی دنیا سے نکل گئے، اب آپ کدھر آپ چلے گئے ہیں؟ نماز کی طرف چلے گئے ہیں۔ تو جو ہی انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نیت باندھتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، پھر رب جانے تو رب کا نظام جانے، پھر نماز سے رجعت نہیں ہوتی۔ وہی قرآن جب قرآن کو قرآن سمجھ کے یعنی تلاوت کے طور پہ نماز میں پڑھا جائے گا، وہ سب سے زیادہ افضل ہو جاتا ہے، اس کا ثواب سب سے زیادہ ہوتا ہے، وہ افضل ذکر بن جاتا ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ لیکن جب اسی قرآن کو وظیفہ بنا کے باہر پڑھیں گے تو پھر ہمارے پر شرائط لاگو ہوتی ہیں جو اس امت کو بتائی نہیں گئی، اور امت جو ہے وہ برباد ہوئی۔ اب کتنی ترتیب ہو گئی؟ 4۔ 1 بار ہر نماز کے بعد، اگر مسئلہ چھوٹا آپ کا ہے، حفظ ما تقدم کے طور پہ یہ عمل آپ کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کر لیں۔ اگر مسئلہ تھوڑا سا ہے، کبھی کبھار آپ بیمار رہتے ہیں، بلڈ پریشر رہتا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی گھر میں رہتی ہے، آپ چھوٹی ترتیب اپنا لیں، 7 بار صبح 7 بار شام، کتنے ہو گئے؟ 2۔ تیسری ترتیب میں نے بتائی ہے 21 بار صبح اور 21 بار شام، پانی پہ دم کر کے تمام مقاصد کے لیے پانی استعمال بھی کریں، یہاں تک کہ غسل کے لیے، نہانے کے لیے بھی ٹب میں کھڑے ہو کے، کچی جگہ پہ کھڑے ہو کے مریض کو نہلائیں بھی۔ کتنی ترتیب ہو گئی؟ 3۔
चौथी तरतीब मैंने ये बताई है कि यही जो तीसरी तरतीब है उसको बाहर पढ़ने के बजाय नमाज में ले आएंगे। अब ये 2 नफल आप मगरिब के बाद पढ़ सकते हैं, ये 2 नफल आप इशराक में पढ़ सकते हैं, ये 2 नफल आप चाश्त में पढ़ सकते हैं, ये 2 नफल जो है वो इशा के बाद पढ़ सकते हैं, और यही 2 नफल आप तहज्जुद में भी पढ़ सकते हैं, तहज्जुद में भी पढ़ सकते हैं। और इसमें फिर एक और तरतीब जो है वो खुद ब खुद बन जाएगी। अगर आप तहज्जुद में नफल पढ़ते हैं, ठीक है, तहज्जुद के अंदर नवाफल पढ़ते हैं, आप नफल पढ़ते हैं 6, 2 नहीं पढ़ते 6 पढ़ते हैं, तो आप 21 बार इकट्ठा पढ़ने के बजाय आप 7-7 बार पढ़ लें, नमाज हल्की हो जाएगी। बास बुजुर्ग होते हैं, उनको खड़ा होने में दिक्कत होती है, 21 बार खड़े होकर पढ़ेंगे वो थक जाएंगे, वो जी हमें भूल जाती है। 7 बार पढ़ेंगे, 5 बार इस उंगली पे ऐसे दबा के गिन लेनी है, 2 ऊपर पढ़ लेंगे, 7 दाने पूरे हो जाएंगे, आप रुकू में चले जाएंगे। तो आप 6 रकतों के अंदर 21-21 बार पढ़ेंगे तो 42 मरतबा पढ़ी जाएगी। और अगर आप कहते हैं नहीं मैंने 2 नफल ही पढ़ने, तो उसका तरीका मैंने बता दिया। तो ये सारी तरतीबें हैं जिस तरीके से आप चलना चाहें। यहां तक अब कोई हसार नहीं है और यहां तक कोई शर्त नहीं है, कोई रजत नहीं है, कोई असरे बद नहीं है। अब मामला है ऊपर, बेटियां जवान बैठी हैं, सर में चांदी उतर रही है, अब अर्जेंसी है, इमरजेंसी है, अब हम वो आहिस्ता आहिस्ता कछुए की चाल नहीं चल सकते, या हमारी दुश्मनी ज्यादा है, हमारा वीजा नहीं लग रहा, कोई जायदाद हमने बेचनी है, बच्चों के रोजगार का मसला है, घर में मरीज है, बड़ी मर्ज के अंदर शिद्दत है, जादू है उसके अंदर बड़ी शिद्दत है, या कोई और ऐसी कोई परेशानी है, तो अब हमारी जो पढ़ाई है वो शुरू होगी 41 से। अब ये तरतीब की कौन सी हो गई? 5वीं। अब ये पढ़ाई हमारी होगी 41 से। अब 41 बार पढ़ेंगे सुबह, 41 बार आप पढ़ेंगे शाम को, यानी रात सोने से पहले। अव्वल आखिर 7 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे और हर बार आप पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। एक ये तरतीब है। अगर मामलात इससे भी खराब हैं, मामलात क्या है? इससे भी खराब हैं, तो फिर आप 70 मरतबा सुबह पढ़ेंगे और 70 मरतबा शाम को पढ़ेंगे। 70 मरतबा सुबह आप पढ़ेंगे और 70 मरतबा आप पढ़ेंगे शाम को। 2 तरतीब हो गई। और अगर मामला इससे भी खराब है और आप कह रहे हैं मैंने कोई और वजीफा नहीं करना, मैंने इसी को वजीफा बनाना है, और मैंने जादू का इलाज भी इसी से करना है, नजर बद का इलाज भी इससे करना है, दुश्मनों को नकील भी इसी से डालनी है, हासदीन के हसद को भी जो पलटाना है वो इसी से पलटाना है, तो फिर अल्लाह 103 बार सुबह पढ़ोगे, 103 बार शाम को पढ़ोगे। मैंने जो छोटे दर्जे की तरतीबें हैं वो 4 बताई हैं और 3 बताई हैं बड़े दर्जे की। अब ये जो 3 बताई हैं, इन तीनों के साथ शराइत लागू होंगी। अब शराइत लागू होंगी। अब जब आप 41 बार सुबह शाम पढ़ेंगे, 70 बार सुबह शाम पढ़ेंगे, 103 बार सुबह शाम पढ़ेंगे, अल्लाह वालों आपको वो मिलेगा आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब हवाओं में उड़ोगे ऐसे 2, 4, 5 दिन बस आप ये वजीफा करो, चाहे 41 वाला, चाहे 70 वाला, चाहे 103 वाला। अब गम की हालत में हो, ऐसे अंदर से सुकून हो जाएगा। हालांकि काम नहीं हुआ, लेकिन जो बेकरारी है वो खत्म हो जाएगी, जो अफरा तफरी है वो खत्म हो जाएगी, घर के अंदर लड़ाई झगड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे, मर्ज के अंदर जो शिद्दत है वो कम हो जाएगी, जादू के अंदर जो शिद्दत है वो कम हो जाएगी, जो इख्तलाफात के अंदर शिद्दत है वो कम हो जाएगी। यानी 7 दिन के अंदर अंदर सूरत अलम नशरा अपना रिजल्ट देती है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात मैं नहीं कह रहा। काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर के अंदर ये बात लिखते हैं, मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह अलैह के कौल को जो है वो नकल करते हैं कि मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नज़ूल के अंदर सबसे ज्यादा जो सूरह मुबारका नफा देती है वो सूरह अलम नशरा है। वो तमाम हमारे प्यारे साथी जो रूहानियत की दुनिया में आकर फंस गए हुए हैं, रजत का शिकार हो गए हुए हैं, ठीक है, या राह सलूक तय कर रहे हैं, अब मंजिल नहीं मिल रही, कई साल हो गए या कई महीने हो गए हैं, मंजिल पे रुके हैं, ना आगे हैं ना पीछे हैं, तो मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं? सूरह अलम नशरा पढ़, नज़ूल के अंदर सबसे ज्यादा मुअस्सर ये सूरत होगी, तुझे उस कैफियत के अंदर से निकाल देगी। अब अल्लाह बोलो इसी बात को आप बाहर ले आओ, रूहानियत से इधर कर लो। बीमारी के अंदर पढ़ोगे तो बीमारी से निकाल देगी,
कर्ज के अंदर पढ़ोगे तो अल्लाह कर्ज से खुलासी अता फरमा देगा। दुश्मनों के लिए पढ़ोगे तो अल्लाह दुश्मनों के ऊपर डाल देगा, उनको अपनी वो दुश्मनी भूल जाएंगे। हासदीन के लिए पढ़ोगे अल्लाह तुम्हारे ऊपर हिजाबात डाल देगा, उनको नजर जब तुम नहीं आओगे तो तुम्हारे से उन्होंने हसद क्या करना है। तो इसलिए वो तमाम हजरात जो रजत का शिकार हुए हैं और वो कहते हैं कि हमने अपना इलाज जो है जमाली अमल सूरह तारक से नहीं करना, जमाली अमल सूरह अलम नशरा से करना है, तो वो 103 बार सुबह और 103 बार शाम पढ़ेंगे। लेकिन मैंने क्या कहा कि अब शराइत लागू होंगी। अब जब वो पढ़ेंगे तो अब उन्होंने अपना पहले हसार करना है, पहले खिजरी अमल का हसार करेंगे। वो तमाम हजरात जो जानते हैं खिजरी अमल क्या है या हसार क्या है, उन्हें तो मालूम है। जो पहली बार यहाँ तशरीफ लेकर आए हुए हैं, सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, वो हमारे ऑफिशियल चैनल आरजू पे जाएं, वहाँ 8-10 मिनट का जो है वो बयान है, वो सुने कि खिजरी अमल क्या है। तो पहले आप नमाज के बाद जब बैठेंगे तो पहले आप खिजरी अमल पढ़ के दम करेंगे, अपना बदनी हसार करेंगे, उसके बाद आप रूहानी हसार करेंगे, फिर आप 103 बार, 70 बार, 41 बार जो तरतीब आपने अपनानी है या जो तादाद आपने चुनी है वो आप पढ़ेंगे। सुबह शाम दोनों वक्त पढ़ेंगे, दोनों बार हसार करके पढ़ेंगे। अब यहां मैं वजाहत कर दूं, फजर के बाद या नमाज के बाद हमने हसार तो करना ही करना है, तो नमाज पढ़ें, हसार करें, हसार करके साथ ही आप सूरत अलम नशरा पढ़ लें। कुल जो है 6-7 मिनट का काम है, अगर आराम आराम से पढ़ेंगे। उसका फायदा क्या होगा कि नमाज के साथ हसार करके पढ़ लेंगे, आपको दोबारा से फिर हसार नहीं करना पड़ेगा, एक ही हसार से ये वजीफा भी हो जाएगा। बैन ही रात सोने से पहले इशा की नमाज पढ़ें या अपने वक्त पे पढ़ें। सब मर्द हजरात हैं, खवातीन क्योंकि लेट पढ़ती हैं, जब भी इशा की नमाज पढ़ें उसके बाद हसार करें जो मामूल के मुताबिक हमने करना है, और साथ ही सूरत अलम नशरा पढ़ लें। समझ आ गई? यानी अलग अलग मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। पानी की बोतल अपने पास रख लेनी है, पहले हसार करेंगे तो पहले बदनी हसार, फिर रूहानी हसार करके पानी पे दम कर देंगे। फिर जब सूरत अलम नशरा भी पढ़ेंगे तो उसका भी पानी पे दम कर दें। 2 पानी नहीं बनाने, पानी एक ही बनाना है। वो पानी जो है वो पिए, मैंने पहले भी बताया है, बच्चों को पिलाएं, घर में इस्तेमाल करें, कोई दवाई लेते हैं आप उससे दवाई भी इस्तेमाल करें। मर्ज अगर ज्यादा है या जादू की शिद्दत ज्यादा है, वो पानी अपने घर में, दफ्तर में, फैक्ट्री में छिड़कें। इसी तरह शिद्दत अगर मर्ज की ज्यादा है तो मरीज को आप 21 दिन जो है वो नहलाएं। अगर मरीज नहाने पे कादिर नहीं है या घर में ऐसा कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा, जैसा फ्लैट्स में लोग रहते हैं, ओवरसीज नहीं हो रहा, तो आप टब रख के कम से कम दिन में 1-2 बार उसी पानी के साथ वजू कर लें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत ज्यादा नफा आपको होगा। तो अल्लाह ये सूरत अलम नशरा जो 4 मसाइल अवामुन नास बार बार पूछती है, हमारे दुश्मनों की तादाद बढ़ती जा रही है, लोग हमारे से खामखा दुश्मनी रखते हैं, हमारे ऊपर जादू करते हैं, हमें नजर लगती है, और हमारे हासदीन की तादाद बढ़ती जा रही है, लोग हमारे से हसद करते हैं। तो मैंने तफसील के साथ बात समझाई है कि जो 3 काम है, नजर लगना, जादू, दुश्मनी, इनकी वजह है हसद, और हसद की वजह हमारी शेखियां। तो अपनी शेखियां बंद करें अगर इलाज करना चाहते हैं। जब शेखियां बंद करोगे हासदीन की तादाद कम हो जाएगी, जब हासदीन की तादाद कम हो जाएगी दुश्मनों की तादाद खुद ब खुद कम हो जाएगी, जादू होने के इम्कानात, नजर लगने के इम्कानात कम होते जाएंगे, और जो पहले जो हो चुका है उसका सूरत अलम नशरा से इलाज करो। आइंदा जो है अपना हसार करो और अपनी हिफाजत करते रहना। अगली और आखिरी बात, जब आप तरतीब बनाएंगे, जो छोटी तरतीब अवामुन नास को बताई है, 1 बार हर नमाज के बाद, 7 बार सुबह शाम, 21 बार सुबह शाम, या नफलों के अंदर 21 बार, ये तरतीब जिसने बना ली ये सारी जिंदगी के लिए है। काम हो जाए तब भी आपने इसको जारी रखना है, अगर वो काम नहीं होता तब भी बरकत के लिए आपने जारी रखना है, और अगर आप पढ़ने ही माज खैर व बरकत के लिए चाहते हैं तो तब भी ये आप जारी रखेंगे। ये इतनी तादाद कम ज्यादा नहीं हो सकती। समझ आ गई? किसी वक्त भूल जाए फजर के बाद पढ़ना, तो जब याद आ जाए आप पढ़ सकते हैं। खत्म होगी बात। ये जो पढ़ रहे हैं 41 बार, ये जो पढ़ रहे हैं 70 बार, ये जो पढ़ रहे हैं 103 बार, ठीक है, ये इस तादाद को ज्यादा से ज्यादा 90 दिन पढ़ेंगे। कितने दिन? 90 दिन। 90 दिन के अंदर अंदर जब काम हो जाए तब भी 90 दिन पूरे करने हैं। काम आपका हो जाए 10 दिन के बाद
تب بھی 90 دن پورے کرنے. کام آپ کا ہو جائے 50 دن کے بعد تب بھی 90 دن پورے کرنے. اور کام آپ کا ہو 90 دن میں ہی تو 90 دن پورے کرنے. جب 90 دن پورے ہو گئے, چاہے وہ 41 والی ترتیب ہے, 70 والی ترتیب ہے, 103 والی ترتیب ہے, جب آپ کا کام ہو جائے اور 90 دن کے لیے آپ پڑھ لیں, آپ نے صدقہ کرنا ہے, خیرات کرنی ہے, اس کے بعد پھر 21 بار صبح و شام ساری زندگی پڑھتے رہیں گے. اب یہ جو اوپر والے بھی ہیں یہ بھی نیچے آ جائیں گے. ساری کہانی سمجھ آ گئی؟